اٹھانے والا، کوئی بچانے والا، کوئی علاج کرنے والا بھی میسر نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ کیسے ہو جائے گا، اللہ نے کر کے دکھا رکھا۔ قارون کو پیسہ ملا، ہم بھی تو چند پیسے آنے کے بعد ہی بھولتے ہیں نا۔ ذرا سا پیسہ آیا، نہ شریعت کا خیال، نہ غریبوں کا خیال، نہ رشتہ داروں کا خیال، اس قدر جامے سے باہر ہوتے ہیں کہ بس ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی بستا ہی نہیں ہے۔ تمہارے پیسے کی حیثیت کیا ہے؟ کتنے مالدار ہو تم؟ 1 کروڑ، 2 کروڑ، 100 کروڑ، 1000 کروڑ رکھ کے تم سمجھتے ہو کہ مالدار ہو؟ تمہاری مالداری قانون کی مالداری کے مقابلے میں پاسنگ میں بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قارون کا جو خزانہ تھا، اس خزانے کی چابیاں اتنی ساری تھی کہ بہت بڑی ٹیم اور گروہ ان چابیوں کو جو اٹھاتی تھی تو ان کے سانس پھول جاتے تھے، پھیپھڑے بولنے لگتے تھے۔ چابیاں تھی، اتنی خزانہ نہیں۔ جس کی چابیاں اتنی زیادہ ہو، آپ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قانون کو، اس کے خزانوں کو، ساری چیزوں کو زمین میں دھسا دیا۔ فخسفنا به وبداره القارون، اور قارون کا گھر خزانہ سب ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ اور یاد رکھو، آج جو تمہاری پلیٹوں کے طفیل تمہیں حاجی جی کہتے ہیں، چودھری صاحب کہتے ہیں، اور تمہاری غلط باتوں پر بھی ہاں ہاں کرتے ہیں، کوئی چپر قناتیہ آپ کو اور ہمیں اس وقت بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ قارون کے پاس بھی بہت چپر قناتیہ تھے، اس کی واہ واہ کرنے والے، جی آپ تو چودھری صاحب ہو، آپ تو چنا ہو، آپ تو ایسے ہو ویسے ہو۔ لیکن جب اللہ کا کوڑا اس پر لگا اور وہ زمین کے اندر دھس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اس کی روٹیوں اور ٹکڑوں پر پلنے والے لوگوں میں سے ایک بھی نہیں تھا جو اس کو بچانے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں فما کان له من فئۃ ينصرونه من دون اللہ، کوئی ایک جماعت بھی تو ایسی نہیں تھی، کوئی ایک گروہ بھی تو ایسا نہیں تھا جس نے قارون کی مدد کرنے کی ہمت اور جسارت کی ہو۔ سب نے تماشا دیکھا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر اللہ قارون کے گھر کو دھسا سکتا ہے تو آپ کی اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، پیسے کے غرور میں آ کر اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے بغاوت مت کرو۔ ہوا کی اذانوں پہ لہروں کے سجدے، سال کی اقامت پہ ذروں کے وہ ننگا ناچ ناچتے ہو جس ناچ کی نحوست کی وجہ سے ہزاروں بچیاں ہیں جو 40، 45، 50 برس کی ہو گئی ہیں اور ابھی تک وہ اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ رہی ہیں، وہ سسکتی ہیں، ان کی ماں کی آہیں نکلتی ہیں، ان کا باپ تنہائی میں روتا ہے۔ یہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے عرش پر پہنچتے ہیں، اور اللہ کے عرش پر جب آنسو پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب متحرک ہو جاتا ہے۔ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھو، اپنی برادری کی تاریخ پڑھو، اپنے گاؤں کی تاریخ پڑھو، اپنے آس پاس کی تاریخ پڑھو۔ چند سال پہلے جنہوں نے پیسے کے زوم میں غریبوں کی سسکیاں نکلوائی تھی، ان کی بیٹیوں کے نکاح میں رکاوٹ بنے تھے، آج ان کو دیکھو جیلوں میں ہیں، آج ان کو دیکھو ان کے کاروبار ٹوٹ چکے ہیں، آج ان کو دیکھیے وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، دبکتے اور چھپکتے ہوئے چوروں کی طرح پھر رہے ہیں، کہیں ان کو ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچو۔ فرمایا جب ناچ گانے کرو گے، تمہارے ڈیجے بجیں گے نکاح کے موقع پر، تو اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا عذاب دینے کا تو فرمایا کیا عذاب آئے گا؟ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا،
یہ تو یہ ہے کہ دھسا مرا قصہ تمام ہو گیا، اللہ کو اور غصہ آ گیا تو تمہیں ساری دنیا کے اندر وہ ذلت کا ناچ نچائے گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ آگے فرمایا اللہ کو غصہ آیا تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی انسان کی صورت چھین کر ان کے چہروں کو سور اور کتوں کی صورتوں میں بدل دیں گے۔ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو ان کا چہرہ سور کا چہرہ ہوگا، ان کا چہرہ کتے کا چہرہ ہوگا، انسان کے چہرے ان سے چھین لیے جائیں گے۔ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ یہ کر کے دکھا چکا۔ آپ ان علماء سے پوچھو، قرآن کے پہلے پارے میں یہ بات اللہ نے بیان فرمائی کہ جب ایک قوم نے ہمارے قانون سے بغاوت کی تو ہمیں کوئی فوج نہیں بھیجنی پڑی، بس ہم نے تو کیا کہا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ایک دن کہہ دیا غصے میں چلو سب ذلیل بندر بنو، صبح کو اٹھ کر کے دیکھا تو پوری بستی انسانوں کی بندر بن چکی تھی، ان کی انسانی شکلیں چھین لی گئی کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو تم نکاح کرتے ہو شریعت سے ہٹ کر کے، اس میں ناچتے ہو، گاتے ہو، شرابیں پیتے ہو اور ہر ناجائز کام کرتے ہو۔ اور ویسے تو بھائی ہم بہت اونچی ناک والے ہیں، ہمارا گھرانہ بڑا عزت دار ہے، لیکن پتہ نہیں اس وقت تمہاری عزت کہاں چلی جاتی ہے جب انتہائی غیر جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں وہ تمہاری بچیوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں۔ جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے وہ سج بن کر کے دلہن بیٹھی ہے، اس کا شوہر اس کو دیکھے گا 6 گھنٹے کے بعد، پہلے ایک وہ جاہل بددین فاسق و فاجر اور کبھی کبھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، وہ تمہاری اس سجی سجائی بیٹی کی صورت دیکھتا ہے، اس کے فوٹو کھینچتا ہے اور جو بہترین فوٹو اس کو لگتا ہے اسے اپنی دکان پر جا کر آویزہ کرتا ہے، تمہاری غیرت کو، تمہاری حمیت کو وہاں چوراہے پر نیلام کرتا ہے، اور تم کہتے ہو ہم تو بڑی ناک والے، ہمارا خاندان تو بڑا اونچا، ہمارا خاندان تو بہت اونچا۔ کہاں ہے تمہارا خاندان، کہاں ہے تمہارا خاندان؟ جس خاندان کی سجی سجائی دلہنوں کو اس کے شوہر سے پہلے غیر دیکھے وہ خاندان کوئی خاندان ہے؟ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اس کے اندر سے غیرت نکل گئی ہے، حمیت نکل گئی ہے۔ تو آپ نکاح کو دین ہی نہیں سمجھتے، جبکہ نکاح بھی نماز کی طرح عبادت ہے، روزے کی طرح عبادت ہے، لہذا نکاح بھی عبادت کی طرح کیا کرو، مسائل پوچھ کے کیا کرو، شریعت کے ضابطوں میں کیا کرو۔ آپ پیسہ کمانے کو دین ہی نہیں سمجھتے، اس میں پوچھتے نہیں سود آپ لیتے ہو، کم آپ تولتے ہو، کم آپ ناپتے ہو۔ بتاؤں جتنی کپڑے کی دکانیں ہیں، برا مت ماننا، کسی کی تذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنی صورت آئینے میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جتنی کپڑے کی دکانیں ہیں، کتنا ہی بڑا بظاہر دیندار اس دکان پر بیٹھا ہو، جب شام کو آتا ہے تو حرام روزی لے کر کے آتا ہے۔ جو اذان ہوتی مسجد میں جاتا ہے، صف اول میں نماز پڑھ کے آتا ہے، وہ بھی شام کو دکان کر کے غلہ اٹھا کر کے لاتا ہے، اللہ کی قسم حرام لے کر کے اپنے گھر پہ گھستا ہے۔ کسی بھی کپڑے کی دکان پر آپ چلے جاؤ گا، 4 میٹر کپڑا دو، کیسے ناپتا ہے؟ میٹر گھما کے ناپتا ہے نا۔ ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کناری پر میٹر رکھیے، لیکن کبھی کوئی بھی دکاندار کناری پر نہیں رکھتا، یہاں میٹر رکھا اور ذرا سا یوں کیا تو 3 سینٹی میٹر کپڑا کم ہو گیا، 4 میٹر ناپا تو 3 چوک 12 سینٹی میٹر کم کر دیا۔ جب تم کم دے کر کے آ رہے ہو تو حرام لا رہے ہو کہ حلال لا رہے ہو؟
حرام لا کے کھلا رہے اولاد کو، اور جب وہی اولاد تمہارے سر پہ جوتے برساتی ہے تو پھر شکوہ کرتے جی بیٹا بڑا نالائق ہو گیا، بیٹے کی بہو بڑی نالائق ہو گئی۔ حرام کھلاؤ گے تو نالائق اولاد ہی پیدا ہوگی، حرام مال کھا کر لائق اولاد پیدا ہو جاوے یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتا ہے، لیکن حرام کھلا کر اولاد کو اور اولاد اچھی پالو ممکن نہیں ہے۔ کپڑا بیچ رہا ہے، حرام کر کے لا رہا ہے، جھوٹ بول کے لا رہا ہے، کم ناپ رہا ہے، کم تول رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ بربادی ہے، وہ تباہ ہو جائیں، ایسے لوگ برباد ہو جائیں جو ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے ہیں۔ جب اپنا لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون ڈنڈیاں مارتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں۔ دودھ کا کاروبار دیکھ لیجیے آپ، برا مت ماننا، کہیں سے بھی آپ دودھ لے کر کے اپنے گھر لا کر کے ناپ لوگے، 1 لیٹر دودھ گھر میں 1 لیٹر نکلے، میں سمجھتا ہوں کہ 999% ناممکن ہے۔ کوئی 1-2 تو دنیا میں ہوتے ہی، ان کی گنتی نہیں ہے۔ 999 وہ 1000 وہ ہو ہی نہیں سکتا گرام، وہ سیدھا 50 گرام کم، 100 گرام کم ہونا ہی ہونا ہے۔ جب دودھ آپ کم ناپ کر کے دے رہے ہو تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ تمہیں برباد ہونا ہے۔ اب اگر بھینسوں میں بربادی نہیں آئے گی، اولاد میں بربادی اور تباہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا بھائی؟ آپ کانٹے بو کر کے گلاب کے پھول کاٹنا چاہتے ہو، کانٹے بو گے تو بھائی کانٹے ہی کاٹنے ہوں گے، پھول بو کاٹنا چاہتے ہو تو پھول بونے پڑیں گے، گیہوں کاٹنا چاہتے ہو تو گندم کی کھیتی کرنی ہوگی۔ آپ مکئی کی کھیتی کرنے کے بعد گیہوں اپنے گھر میں لانا چاہیں تو آپ سے بڑا باولا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ ہزاروں مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے سود لینے میں ذرا بھی جھجک نہیں ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، جس نے سود لیا اس پر بھی لعنت، جس نے سود دیا اس پر بھی لعنت، جس نے اس میں گواہی دی اس پر بھی لعنت، اور جس نے وہ چٹھا تیار کیا ہے، منشی بنا ہے، لکھا ہے، اس پر بھی لعنت۔ اور کہا یوں خوش مت ہونا کہ بھئی میں نے تھوڑے ہی کچھ کھایا، فرمایا ہم سواء، لعنت میں ملعون ہونے میں، اللہ کی رحمت سے معلوم جو ہے محروم ہونے میں سب شریک ہے، لینے والا بھی، دینے والا بھی، لکھنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی۔ آج مسلمانوں کے اندر سود کس درجے ہے آپ ذرا اندازہ لگا لیجیے۔ بہت ساری بستیوں میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ہمارے نمائندوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں 2-4 ہزار روپے ادھار سود پہ دے کر اور نوجوان لڑکے ان گھروں میں آتے ہیں سود وصول کرنے کے نام پر، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو مرتد بنا چکے ہیں، کتنی لڑکیوں کو خراب کر چکے ہیں، اور ہم سوئے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو دین ہی نہ سمجھا۔ تو پہلی غلطی اور شکایت تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے دین کو بہت سمیٹ دیا۔ دین کا مطلب کیا؟ میں نے ترجمہ جو بدل کے کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا، میں نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک معتبر وہ ہے جسے اسلام کہا گیا، اور اسلام خرید و فروخت کے قانون پر بھی مشتمل ہے، نکاح کے قانون پر بھی مشتمل ہے، طلاق کے قانون پر بھی مشتمل ہے، کرایہ داری کے قانون۔ کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ اور شعبہ نہیں ہے جہاں دین نے قانون بنا کر آپ کو نہ دیے ہو، لیکن آپ اسے دین مانتے ہی نہیں، آپ نے دین کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ایک تو بڑی غلطی ہم سے یہ ہو رہی ہے، بتائیے غلطی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی بھائی؟
جتنی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں گرچہ وہ ذرا بڑی سخت اور کڑوی بھی لگی ہوں گی، لیکن ایمانداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو بتاؤ کیا ایک بات بھی غلط کہی ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں